السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ دین مکمل ہو چکے ہے. اس دین دے اندر بات شامل کرن دی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، نہ اس دین دے اندر کاٹا کرن دی کوئی گنجائش باقی ہے. وہ دین مکمل اور اکمل ہے. وہ کوئی 10 سال پہلے مکمل نہیں ہویا، یا 20 سال یا 100 سال یا 200 سال یا 1000 سال، بلکہ وہ 1450 سال پہلے ہی میدان عرفات دے اندر سن 10 ہجری دے اندر 9 ذوالحج حج دا دن اور جمعہ دا دن نبی علیہ السلام میدان عرفات دے اندر آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے. جدوں آسمان تو جبریل قرآن لے کے نازل ہوئے اور میرے پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے قرآن دی آیت نازل ہوئی. اس آیت دے اندر اللہ نے کس بات نو مکمل فرمایا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑے تے آج دے دن میں اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو تھوڑے تے پوریا کر دیتا ہے. ہونو دین آمینہ دے لال دا آخری دین ہے، نبوت آپ دی آخری نبوت ہے، شریعت آخری شریعت ہے، امت آخری امت ہے، اور قرآن جیڑی ہے اے آخری کتاب ہے. ہن قیامت تک نواں قرآن کوئی نہیں، نوی امت کوئی نہیں، نواں دین کوئی نہیں تے نواں نبی کوئی نہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس دین دے اندر نہ کوئی وعدہ کر سکتا ہے نہ گھاٹا کر سکتا ہے. جڑا وعدہ کرے گا وہ بھی پکا بے ایمان ہے تے جڑا گھاٹا کرے گا وہ بھی بے ایمان ہے. اور ذرا غور کیجئے، جدوں یہ آیت نازل ہوئی تے میرے محبوب نے آسمان وال ایسا انگلی نو اٹھایا ہے تے 3 دفعہ کہا ہے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ. اللہ نے 3 دفعہ پیغمبر نے گواہ بنایا ہے. اگے ذرا سنیے،
تے جیڑا لکھ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع ہے جگہ میں پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ. ہن صحابہ نو کس چیز تے گواہ بنایا ہے؟ اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے تے جنہ کیتا ہے میں ملوا ان اونا ہی دین جڑا ہے انہاں صحابہ تک پہنچایا ہے تے میں محمد نے اے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. ہن پنڈ والے ہو میں جڑی گل دسنا چاہنا وا جدے سینے تے پوری شریعت اتری ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولویاں نو کیویں دے چھڑی ہے؟ مولوی جویں مرضی وعدہ گھاٹا کرن جتوں مرضی گھٹان جتوں مرضی ودھان کوئی پوچھن والا نہیں. حضرت امام مالک کہہ دو سب رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے امام نے نبی دے مصلی دے امام نے منبر دے خطیب نے تے انہاں لکھی موطا امام مالک حدیث کی کتاب بھی لکھی تے جدو حدیث کی کتاب مکمل ہوئی تے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے ہمیں کتاب ہاتھ بڑھی ہے تے آندے نے لوگوں قیامت تک بڑے موطے لکھے جان گے لیکن موطا امام مالک دے زوال نہیں آئے گا. کیوں؟ میں دے اندر او حدیث لکھی نہیں جدے اتے میں خود عمل کیتا نہیں. او امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں من ابتدع الاسلام جنہیں اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر کیا فقد رآ حسنتن یہ تے بدعت حسنہ عید ملاد تے نہیں مولوی نالے ملاد تے جلوس گانے نے بدعت حسنہ ہے جیڑا چنگا کام ہے بدعت حسنہ. میں کہا نبی پاک نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے یہ تیری حسنہ بار ہے. امام مالک فرماتے ہیں جنہیں اسلام کے بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کہا کہ بدعت حسنہ قد کان محمدن معاذ اللہ اصل دے اندر ادا کیتا ہے کہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی دی ہے پورا تے اسی کرن دے پیغمبر نے پورا دین نہیں پہنچایا دین تے پورا اسی کرن دے جڑا ہن اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے اودا عقیدہ تے یہی ہے نا پہلو اسلام پورا نہیں میں پورا پیا کرنا. میرے بھائی دنیا دا کوئی مولوی اچا ہوئے نیواں ہوئے گدی نشین ہوئے پیر زادہ ہوئے خان زادہ ہوئے سید زادہ ہوئے صاحب زادہ ہوئے کوئی کہے گا مرشد ہوئے پیر ہوئے امام ہوئے وہ دی بات دین نہیں. اسی وہ دی بات کو دین منا گے جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے جدی تصدیق آقا کرن اسی انہوں دین بنا. یہ تھے ان صحیح مسلم کتاب الایمان دی ایک روایت لے لو. نبی علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ دا اس طرح ایک جمگٹ ہے جی میں آج مسجد نہیں ماشاءاللہ تھوڑی فول رہی ہے مسجد نبی فول رہے باہروں ایک بندہ آیا ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے صحابہ نو پھلاندا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو بہ گیا تے انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے گوڈے نال لا لیا. اس سوالہ بھی مشار آندہ جی اسلام کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اسلام ہے وہ آندہ صدق کا. پھر پوچھنا ہے ایمان کی چیز ہے. آپ نے فرمایا بھی ایمان ہے وہ آندہ صدق کا. پھر آندہ احسان کی چیز ہے. آپ نے احسان کی تشریح کی آندہ صدق کا. صحابہ نے ہی بڑے پریشان ہوئے کہ بندہ پینڈو جا لگ رہا ہے یہ سوال بھی آپ کرتا ہے تصدیق بھی آپ کرتا ہے. یہ مطلب ہے سوال کرنے والا عام بندہ نہیں ہے خود بھی جانتا ہے. چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی. آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نوں نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جنہیں کو سوال ہو رہا ہے پتا اینوں بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کرتا ہے قیامت کی نشانیاں کی نے. جگہ دے پیر نے دسیاں آندا صدق کا اٹھ کے چلا گیا ہے باہر گیٹ کے قریب پہنچیا صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا. صحابہ مگر دوڑے ایک دروازہ مین مرکزی دروازہ کراس کر کے باہر ہویا صحابہ مگر باہر گئے کوئی بندہ نظر نہیں آیا.
صحابہ نے اللہ رسول ہے وہ گیڑ ہی کراس کیتا کہ جی کوئی چیز چوکے لگی سجے کھبے دیکھا بندہ نظر نہیں آیا. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل. کہ کون سی آن والا؟ گل توجہ نہ سن رہے ہو نا؟ ذاک جبریل اے آن والا جبریل سی. کیوں ہے؟ اتاکم لیعلمکم دینکم. سبحان اللہ. میرے صحابیو تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. ہن جبریل وہی لے کے آوندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. کدی مرضی نال آوندا ہے؟ اللہ دی مرضی نال آوندا ہے. آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. آیا بھی مسجد نبوی دے وچ ہے. آیا بھی نبی دے کول ہے. آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے. آیا بھی عربی بولدا ہے. اینو پنجابی نہیں آوندی. اللہ اللہ کیوں جی کاری صاحب. تے ہن میں لگا سوال کرنا. اینو پتا سی اسلام اے وے ایمان اے وے احسان اے وے. اینو پتا سی قیامت دیاں لیکن پھر بار بار سوال کیوں کرتا رہا ہے؟ اینو چاہیے ہی وہی لے کے آیا ہے تے نبی پاک دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا. پوچھئے علماء اکرام سے, پوچھئے مفتیان اعظام سے کہ جبریل نے ڈائریکٹ وحی کیوں نہیں بیان کی؟ چاہیے سی وہی لے کے آیا, وہی لے کے ڈائریکٹ بیان کر جائے. آؤ اہل حدیث کا وکیل دست ہے, اہل حدیث کا چوکیدار دست ہے, اہل حدیث کا خادم دست ہے. جبریل نے ڈائریکٹ وحی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ جبریل کا یقین ہے پاوے میں آسمان تو وحی لے کے آیا, اگر وہ وحی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جاتے. صداقت مسلک اہل حدیث, علماء اہل حدیث, حضرت مولانا یوسف بسنوری صاحب. پنڈ دے باسیو, کتی چک والے ہو, اردا گرد کون والے ہو, مسافات تو آنے والو, اہل حدیث کا منہج, اہل حدیث کی دعوت, اہل حدیث کی پکار, اہل حدیث کا پیغام, اہل حدیث کا میسج, اہل حدیث کی للکار پہ غور کر. جبریل کی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ کا نام نہ کرے. میں کسی مولوی پیر امام کی بات کو دین کیویں بننا جن کی تصدیق محمد کی زبان نہ کرے. ہے ہی میرا مسئلہ. پھر دین ہوئی ہے جو آپ کی زبانیں, بولو بولو آپ کی زبانیں مجھ دا دودھ چوندے ہو, وہ دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں. یہ خالص ہے اپنی مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پا خالص نہیں. یہ خالص ہونا چاہیے. مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی تو ٹھیک ہی ہے. نہر دا پا خالص نہیں. زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈائریکٹ نکلیا ہے, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈائریکٹ نکلیا ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھر میں ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان برا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جاؤ انکار کرو ہاں امام ابو حنیفہ دی بات کا تو کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتے. میں کرنا انکار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات کا. یہ تو یہ نہیں کہ میں امام صاحب دا ادب نہیں کرنا. امام صاحب کی جتی دی خاک میری آنکھاں دا خرم ہے.
امام دی جتی میرے سر دی پاک کے لیکن میں انکار کرنا امام ابو حنیفہ دے قول دا بات دا امام شافعی دا انکار میں کرنا امام مالک دی بات دا انکار میں کرنا احمد ابن حنبل دی بات دا انکار میں کرنا اج دے مولوی پیر مرشد دی بات دا انکار کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتا جدا کلمہ اہل حدیث نے پڑھیا ایدی ایک بات دا انکار کر کہ وہ تو آواز کی ہونی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اپنے محبوب نہ کنا پیار ہے اللہ میرے سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے رب بھی فخر کرتا میں اپنے محبوب دا رب اللہ 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 سبحان اللہ سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری گل دا انکار کیتا ہے تیرے فیصلے دا انکار کیتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ایک قرآن دا مقام تجھا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے ایک اور مقام وا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین واللہ ما تولى ونصلی جہنم وساءت مصیرا بندہ پکا جہنمی جے جنہیں اللہ دے رسول دے راہ نو چھڑ کے امامات دے امتیاں دے رستیاں نو اختیار کر لیا ہے وہ دے جہنمی اور چھ شک کوئی نہیں ایک اور قرآن دا مقام سن لو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وہ لوگوں کے ڈر جاؤ رب دے کولو اللہ کے رسول دے حکم دی کتے مخالفت کرن دی وجہ تو فتنے دی اندر تے عذابات مبتلا نہ ہو جایا جے میرے پیغمبر دے کولے ایک آدمی بیٹھا ہے تو کھبے ہاتھ نہ کھانا کھاندا ہے آقا فرماندے نے کل بھی یمینک او سجے ہاتھ نہ کھا آندا جی میرا سجا ہاتھ جڑا اٹھدا نہیں آقا فرماندے نے اللہ کرے تیرا ہاتھ اٹھے ہی نہ حدیث دی مخالفت دی کرن دی وجہ تو پوری زندگی واسطے دا سجا ہاتھ رب نے شل کر دیتا یہ معمولی کے سمجھ دے ہو حدیث دا انکار کرنا حدیث دی مخالفت کرنا یہ معمولی کے سمجھ دے آج یہ ذرا غور کیجئے حدیث دی مخالفت یا حدیث دی مخالفت کرنے والی امام نبی دی بیوی ہوئے رب نے انہوں بھی معاف نہیں جے کرنا حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے کسے لکھے ہے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین بیویاں نبی دیاں نے اور توجہ میرے بال بیویاں نبی دیاں نے
کھاندیاں نبیاں دانے اینو پھڑ کے تھلے باؤ سے کدھر چلا کھاندیاں نبیاں دانے ہنڈاندیاں نبیاں دانے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے قرآن کہندا سیدھیاں جہنم چ جان گیاں اس تو اگلی ایت بیوی فرعون دی ہے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے ایڈی پکی دلیل ہے دنیا دی طاقت اس دلیل نو کو رد نہیں کر سکتی بیوی فرعون دی ہے کلمہ نبی موسیٰ دا پڑھ لیا موسیٰ دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا لیا فرعون آندا نہیں آسیہ اے محلات نے باغات نے بگیچے نے نوکر چاکر نے چہل پہلے آسیہ دیئے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار جو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوں دی اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے تے برہنہ ننگیاں پہیاں نے جسم جے کل ٹھکے نے آسمان والتیانے تے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاوا قرآن کی کہہ رہے ہیں وَشَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ محل بنا رہی تھے اپنے کولی بنائی ان تو آواز ہوندی ہے نبی عیسیٰ دی حدیث نو منن والی ہے نبی عیسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لان والی ہے تیری زبان چو الفاظ بات جدا ہوئے نے میں پہلو تیرے محل اپنے کول بنا چھڑے نے نبی دی حدیث دی منکر لوگوں نبی لوط لوطیاں بیویاں ہون رب نے جنت نہیں جے دینی تے نبی دی حدیث نو سینے لان والی فرعون دی بیوی آسیہ ہوئے زبان جو الفاظ جدا نہیں ہوندے محل پہلے ہی بن جاندے میں اگے آنا قرآن سن لو میرے وال دیکھو نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے تو گل امتی دی کرنا ہے میں تینوں نبی دے پتر دی گل سنانا خونی رشتیاں دی گل سنانا ایسرا کر کے پتر کول کھڑا ہے تے آواز کی ہوندی ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ میرے نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو اللہ کتا بھی بٹھا لے پر مشرک نہ بٹھائی اللہ خنزیر بٹھا لا فرمایا بٹھا لے اللہ بڑا پلیت ہے فرمایا مشرک نہ لو گھٹ کتا بڑا پلیت ہے مشرک نہ لو گھٹ اللہ گل کی ہے فرمایا کتا کتے نو سجدہ نہیں کردا خنزیر خنزیر نو سجدہ نہیں کردا وہ لوگوں باندر باندر نو سجدہ نہیں کردا لیکن مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے کتا تے خنزیر گھٹ پلیت ہے مشرک بہتا پلیت ہے تے کول پتر بھی کھڑا ہے آندے میں یا بنی ارکب معنا اے حدیث ہے اور پترا آجا میرے نہ بہ جا آج نبی نو نو پتہ لگن لگا ہے جڑا پتر نبی نو دے گھر چ پلیا جوان ہویا ہے اینو نہیں پتہ ہے وچوں بے ایمان ہے نبی نو نو علم غیب ہی نہیں اے ہن حدیث ہے آجا پترا بہ جا یا بنی ارکب آجا میرے نہ بہ جائے حدیث ہے ہن کو قیاس لگی جی ہن کا
پہاڑ تے چڑھ جاگا بچا لے گا پانی دا ریلا ہوندا ہے ایک آسی ٹبکیاں کھا رہا ہے ادھروں نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری پتر سی تے عقیدت بولی ہے ان ابنی من اہلی اتوں آواز آندی ہے میرے نبی نوح تو عقیدت وینا ہے تے اسی عقیدے وینے ہاں پاوے تیرا پتر ہے عقیدے دا گندا ہے تو میں میرا میں کہنا تیرا نہیں انہو لیس من اہلک یہ تیری حدیث دا منکر ہے یہ تیرا نہیں انہو آسا تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڈیا ہے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے بولو او جنت جائے گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے ابراہیم آندے میں ابا جی فتبینی ابا جی میری اتباع کر لو لیکن باپ کی اندر لا ارجمنک وحجرنی ملیا میں پتھر مار مار کے رجم کر دیا گا اب اللہ ایک ہی ہو گیا ہے فرمایا ابا جی قال سلام علیک ابا جی تھوڑے تے سلامتی ہوئے ساستغفر لک ربی میں رب کو لو تھوڑے واسطے بخشش منگا گا لیکن ہن کتاب التفسیر صحیح بخاری کر لے اللہ حضرت ابراہیم آدھے اللہ قیامت رو میرا باپ جہنم جی میں جنت چ لوکی کی کہن گے فرمایا میرے خلیل پاویں تیرا باپ ہے تیری حدیث دا منکر ہے میں دی گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم چ سٹ دیاں گا پتہ تینوں بھی نہیں لگن دیاں گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبڑی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبڑی ابو طالب مرنڈے ہے چاچا کانچی کلمہ پڑھ لے کانچی نا پیچھے اتبا شہبہ کھلوتے ہیں ویکھی جان لگیا وڈیا دا دین نہ چھڑی پھر کی کہ پتر برادری دی یار قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے نہیں پڑھیا کلمہ آقا چلے گئے بعد چاچا مر گیا حضرت علی آئے نہیں کیا میرے ابا جی فوت ہو گئے تھوڑے چانا نا محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا گمراہ چاچا نبی علیہ السلام کی آنکھاں چوں آنسو آ گئے اللہ میرے چاچے نو میرے نال پیار بڑا سی دفاع بڑا کر فرمایا پاویں دفاع کردا سی عقیدت سی لیکن تیری حدیث دا منکر ہے ان میں کی کرنا ہے اینو جہنم دی آگ دی جُتی پہناواں گا سب تو ہلکا عذاب دیاں گا ادا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی استغفر اللہ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی نہیں ایک چاچا اور جے ابو لہب سونا بڑا ہے ایدیاں رخسار انہیں کو لال سرخ سن بندے نو اپنی شکل نظر ہوتی سی نبی نا پیار بھی بڑا سی آقا دے گھر دروازے دے سامنے اپنا دروازہ رکھے کہ محمد نو گھر وڑدیا بھی ویکھا نکلدیا بھی ویکھا ذات نہ پیار بڑا کردا ہے تے بات دا انکار کردا ہے بات دیواری آئی آندا تبلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہوگی ہے میرے محبوب میں جواب دیاں گا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد حسب بھی اچھا ہے نسب بھی اچھا ہے سوڑا بھی بڑا ہے لیکن نبی دی حدیث دا منکر ہے رب نے کیا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تیرا مال تیرے امال تیری بیوی سارا ہی کو جہنم چ تے تجھے پاسے ویلا حبشے دا کالا بلال کالا شاہ رنگے موٹے موٹے ہونٹ نے اکھاں چھوٹیاں نے چوڑا جی نک کے حبشے چو چلے ہے تے آمینہ دے لال کو پہنچ دے تے میرے نبی دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا لے ہے آئے ہائے تب دے کولیا تے بھی نبی دی حدیث نہیں چھڑ دا ڈانگا کھا کے بھی نبی دی حدیث کا انکار نہیں کردا پھر بھی
اللہ احد دے نعرے پہ ماردا ہے. ایک دن میرے ابو بکر کولوں دی لنگدے نے امیہ ڈانگا پہ ماردا ہے تے بلال اللہ احد دے نعرے پہ ماردا ہے. تے آن کے جگہ دے پیر نو ابو بکر نے دسیا محبوب جی اج بلال نو مارا پیندیاں میں ویکھیاں نے تے احد اولی اولی نہیں سی آندا اونچی اونچی آندا سی. فرمایا صدیق جا کے میرے یار بلال نو کہہ دے احد ہولی کہہ لیا کر اونچی نہ آکھیا کر. تے بلال نو جا کے جدوں ابو بکر نے کہا ابو بکر نو بلال کی آندے ابو بکر میرے محبوب نو سنا دے دئی پہلو اونچی کہن دیاں عادتاں نہیں سر پاڑیاں. پہلو اونچی کہن دیاں عادتاں نہیں سر پاڑیاں. نبی دی حدیث نو سینے نہ لایا. فرمایا بلال میں جنت دی سیر پیا کرنا چاہاں تے میں جنت چل رہا تے میرے اگے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی ہے تے میں پوچھیا جبریل ہے کدے قدماں دی آہٹ ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال ہے چلتا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا ہے. دسنا چاہنا در صحابہ امام شوکانی دی اٹھا لے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بلال تینوں مبارک ہوئے عبداللہ قادیاں مبارکہ دینا ہے. اے آقا نے فرمایا قیامت دے دن بلال جس اٹھنی دے بہ کے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہون گے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں. قیامت تک جننے بانگے نے انہاں دا سردار میرا بلال ہوئے گا. قیامت دے دن بلال آئے گا اللہ اپنے عرش دی کرسی تے بیٹھے ہون گے. اللہ کہن گے نبی دیا بانگیا آجا میرے عرش دے پائے نہ کھڑا ہو جا. جیڑی اذان مدینے جو کہتا رہے ہیں آج او اذان میدان محشر سے سنا دے. سبحان اللہ. میرے بلال آندے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے. صحابہ آندے نے نبیاں تو پہلے نبیاں تو بھی پہلو. فرمایا اپنے محبوب تو بھی پہلے. فرمایا ہاں میں اپنے محبوب تو بھی پہلے جانا ہے. وہ بلال کیویں دیاں گلاں کرنا ہے سب تو پہلے تے آمینہ دے لال نے جنت جانا ہے. فرمایا نہیں میں انہاں تو بھی پہلے جانا ہے. صحابہ نے آقا نو دسیا بلال اے گل کہندا ہے. آقا فرماندے نے بلال تو اے گل کہی ہے جی اللہ دے رسول کہی ہے میں تواڈے تو پہلے جانا ہے. بلال او کیویں پہلو میں جانا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ دے رسول پہلو میں جاواں گا. فرمایا بلال او کیویں؟ سونیا آپ نے فرمایا جے جس اونٹنی تے بیٹھ کے میں جنت جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی. تے مہار والا پہلو جائے گا اونٹنی والا صدقتا یا اللہ اللہ اللہ. شان صحابہ شان صحابہ مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبنی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبنی. بیٹا ہوئے بیوی ہوئے جنت لبنی نہیں لبنی. کہ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے بولو نہیں لبنی. پھیر لیا جی چہرے جات پھیر لو سانو دے لبے گی. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانو بھی قرآن حدیث سے لڑ لائے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی.
ہویاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی نگی کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے ساڈی دعوت کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی اے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے حدیث سناؤ آدھا حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ بھی آدھے یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے اصول کر کی یہ کتاب ہے مدارس پڑھائی جاتی ہے چھوٹی جی چند صفحات ہوتے وہ دے اندر ایک قاعدہ درجے اصول درجے قرآن حدیث کے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڑ دے میں تھانوں امام ابو حنیفہ دی عدالت چ نہ لے چلا بولو تے صحیح لے چلو بالکل بالکل لے چلا حوالہ نوٹ کیجئے اگر میرے اس حوالے میں کوئی مولوی غلط کر جائے نا انہوں میں پلے چ ترازو چ بھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا میں اپنے باپ دا للکار ہے یہ بھی للکار ہے مر گئے دے للکار ہے یہ بھی للکار ہے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو دی عدالت لگی ہے ایک آن والا آندا ہے اے امام صاحب دا شاگرد یا مقتدی ہے آندا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ آندا امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندا ہوئے تھوڑا قول منیے قرآن منیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سنو لکھا من سونا ہوئے لکھ کے لے جو حق ادا نہیں ہوتا جیڑا مسلک امام ابو حنیفہ دا وہی مسلک اہل حدیث بے شک تو تے مقلد ہے نا حنفی دیوبندی بھی مقلد حنفی بریلوی بھی مقلد چلو قرآن حدیث دیتے تو ہم منڈی نہیں تو حاضرہ جو قسم کھا دیئے اپنے امام دی تے مان لو امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت تو ایک پاسے تھوڑا قول ہو ایک قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ قول منیے یا قرآن منیے امام صاحب آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ میرا قول چھڑ دے قرآن من لے قرآن من لے بیعہ پتر کی بیعہ کی ہوئے
میرا قول چھڑ دے قرآن من لے. ہن امام صاحب دا قول کی ہے حضرت قاری اسد اللہ صاحب امام صاحب دا قول ہے ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں. تے قرآن دی آیت کی آندی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جو قرآن پڑھ کے سنائے مومنہ دا ایمان بڑھتا ہے. امام صاحب کیا کہ ایمان بڑھتا بھی نہیں گھٹدا بھی بول دے نہیں ٹھیک ہے تے قرآن دا ایمان بڑھتا ہے. جاؤ دنیا دے کسے حنفی مولوی نے پوچھو ایمان بڑھتا کرتا کہے گا نہیں. امام صاحب نے کہا میرا قول چھڈو قرآن منو. انہاں مولویوں نے قرآن دی بھی نہیں منی امام دی بھی نہیں منی. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سر. انہیں دوجا سوال کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے دوجے پاسے تہاڈا قول ہوئے. تہاڈا قول نبی دی حدیث نہ امام صاحب ٹکراندا ہے پھر کی کریے. امام صاحب آندے میں اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے. یہ بڑا بڑا بوگر جے پوری حنفیت کٹھی ہو جائے یہ انکار نہیں کر سکتے. ہاں جی حوالہ اقد الجید ایک کتاب ہے اقد الجید. اقد میں نے ہار جید میں نے گلا جید میں نے اقد ہار جید میں نے گلا مضاف مضاف ہے صفحہ نمبر 53. جاؤ اگر کوئی مولوی دنیا دا حوالہ غلط کر جائے مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے آویں چھڑ دیا. یہ حوالہ ٹھیک ہے پھر اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ میر صاحب بڑی لیٹ آئے. سمجھ آ رہی جے وہ بول دے نہیں یار سبحان اللہ. پھر اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. امام صاحب کا قول کی ہے ہن قول سن لو تے حدیث بعد چ سنانا. قول ہے وے امام صاحب دا پہلو تو کیا نا میرا قول چھڑ دے حدیث بولو تو صحیح کی ہویا حدیث مان. اور قول کی ہے بیوی فوت ہو جائے تے خامدوں دا چہرہ نہ ویکھے. کیوں جی خامد نہ ویکھے باقی ساری ویکھے. خامد چہرہ نہ ویکھے تے خامد فوت ہو گیا بیوی او دی چار پائی کو ہاتھ نہ لائے. میں شار پہ دی نکاح ٹوٹ گیا. میں کہا مولوی صاحب ایک بابے نے تو ہم کچی تننا 12 سال لمکا چھڑیا کھوج پٹھا. بابے نے کہا بابے سیدھا کر لے لے کتی چک دا سیدھا کر زمانہ نہیں پٹھے رہے. میں کہا سانو کیوں جو بابیاں دے گستاخ نے گستاخی تو ہی آپ کر دے. باقی کوئی لمکائے گا تو سیدھا ہی لمکائے وہاں دے پٹھا لمکائے. میں سیدھا کر سو اندر ہی پٹھے رہے. میں کہا 12 سالہ دے مولوی صاحب دی کچی تند نہیں تو ٹٹن دی تھی تے ایدا کی گناہ ہے اے دا نکاح ٹوٹ گیا. میں کچی تند نہ بھی پکا نکاح نہیں جڑا توڑ چھڑے. آخر دے 40-50 سال دے نکاح رہیا ہی ہے. اے نکاح ٹوٹ گیا. خامد بیوی نو غسل نہ دے بیوی خامد نو نہ دے. خامد بیوی دا چہرہ نہ ویکھے بیوی خامد دا نہ ویکھے. نکاح ٹوٹ گیا. میں کیا تیرے امام دا قول ہے آمد تینو نبی پاک دی عدالت لے چلا. میرے ابو بکر دنیا تو فوت ہوندے نے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں نے غسل حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. آقا فرماؤں نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینو غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. خامد بیوی بیوی خامد نو غسل تے مولوی دا امام ابو حنیفہ دا قول کی آندا خامد بیوی دا چہرہ نہ ویکھے بیوی خامد دے نیڑے نہ جائے. میں کیا ہن 10 کی مننی ہے امام صاحب دے اندر میرا قول چھڈ حدیث مان.
اگر کوئی حنفی مولوی حدیث مانتا ہوندا تے امام ابو حنیفہ دا قول چھڈیا ہوندا امام صاحب دے آکھے لگ کے وہ کہندا خاوند بیوی بیوی خاوند نوں غسل دے سکدی بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے چلو ساڈی نہ منو امام صاحب دی مان لو تیجا سوال اذا قلت قولا یخالفہ قول صحابہ امام صاحب ایک پاسے صحابی دا قول ہو ایک پاسے تہاڈا ہوئے تہاڈا قول صحابی دے قول نال ٹکراندا پھر فرمایا اترو کو قول بھی قول صحابہ میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول مان اے مسلک تے منہج ساڈا نا کہ نبی دے صحابی دے قول دے سامنے کسے امام دا قول چل سکدا نہیں نبی دی حدیث دے سامنے کسے امام دا قول فتوی چل سکدا نہیں قرآن دی آیت دے سامنے کسے امام تے مفتی دا قول تے فتوی چل سکدا نہیں کسے دی قیاس رائے چل سکدی نہیں اے مسلک میرا اے مسلک امام ابو حنیفہ دا ہن دس امام تیرا کہ امام میرا اور اگلی گل سن بغداد کے اندر جامعہ مسجد ابو حنیفہ مسجد ابی حنیفہ حضرت امام ابو حنیفہ دے نام تے مسجد ہے اس مسجد کے اندر اگر رفع الیدین نہ ہوتی ہوئے ہاتھ سینے پہ نہ بننے جاتے ہون پیرا نہ پیر نہ ملائے جاتے ہون آمین اچھی نہ ہوئے ٹکٹ میں دے دیاں گا اگر سب کچھ ہوئے ٹکٹ تو دے دے میں بخانا امام ابو حنیفہ دی مسجد دی رفع الیدین میں بخانا میں اگلے دن کلپ آیا سی انہیں مسجد دی نماز تھا امام بھی رفع الیدین کر رہے وجود ہے کلپ میرے کو مسجد امام ابو حنیفہ دی مسجد دی رفع الیدین نہ بخانا پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے آنا چھڑ دیا اوے حضرت للکار ہے مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث عظمت صحابہ شان مصطفیٰ حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب تو ان رفع الیدین منسوخ ہو گئی تیرے امام دی مسجد کیوں نہیں منسوخ ہوئی بولیے میں قرآن پڑھ کے وضو کر کے مسجد وڑ کے کہہ رہا ہوں ایک جگہ تے نہیں کہا ہزاراں جگہ تے میں کیا ہے میں تے مسجد نبوی وچ جا کے بھی کہاں گا نبی دے روزے دے کول کھلو کے روضۃ من ریاض الجنہ وچ بھی قرآن پڑھ کے کہاں گا مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا میرے نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی اور میں یہ بھی کہنا چاہنا وا کیمرے لگے نے تسی موجود ہو تھانو گواہ بنا کے اللہ کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے دا عذاب یوسف مسروری دے کھاتے چ لکھ دے لیکن انصاف ہے کسی حنفی مولوی نو قرآن سر تے رکھ دیا کرو کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کرن تو بغیر ایک نماز پڑھی 10 ہے قرآن تیرے سر تے جنالے بھی کہہ رفع الیدین نہ کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے میرے کھاتے لے دیں زہر دا پیالہ پی کے مر جائے گا تڑف تڑف کے مولوی یہ گل نہیں کہے گا یہ کون کہے گا جدے کو 650 حدیث موجود ہے پونے 600 حدیث ہے رفع الیدین کر پونے 600 اب یہ یاد کر لو پونے 600 حدیث نہ کرتی حدیث دے ذخیرے صحیح سند نہ ایک بھی نہیں صحیح سند نہ ایک حدیث رفع الیدین نہ کرن دی مخالفی حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام دیا اللہ ظالمو آندے کچھا جی بوترا کے نماز پڑھ دے سن شرم نہیں جی ہوندی کچھا جی بوترا کھلالی حدیث کو بخا نا اگر کسی ماں نے پتر جمعیا پوری مسجد دے نال رجسٹری کر دیا جاؤ میں پنڈ دی انتظامیہ نو نہیں پوچھیا لیکن میں کہہ رہا
پوری دنیا کی حنفیت موندی ہو جائے لیکن کچھا جو بت رکھنے والی حدیث نہیں بتا سکتی. ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ نے. میں صحیح گل کہہ رہا, پریشان نہ ہو, وسیع جی تھوڑی پہ جان دیتا. اجے وہ ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا یوسف مسروری کا سامنا کرے, میری آنکھ چاک پا کے گل کرے, اجے نہیں پتر جمیا نہ قیامت تک کہ ماں نے جمنا ہے. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری, اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا لہو میرا. کوئی پرواہ نہیں. مقدمے, جیلاں, پرچے, یہ سارا کچھ ورثے چ ملیا ہے. منو جتنے جانا منو آدھے میں سخت تقریر نہ کری, مٹھی کری. بھائی گلزار سانو پہلو سمجھا دے مٹھی تقریر کرے. میں جی مٹھی کروانی ہے تو مینوں کہہ تو سجے میں چل کوڑی بھی سن لیا کرو. تھوڑے مولوی نے مٹھیاں کرنے والے سارے مٹھیاں ہی کر دے. تھانوں ہیر تے رانجھا سنا دے نے آگے سے مٹھیاں نہیں. کوئی بلے شاہ دے شعر سناتا ہے, کوئی بابے ہو کسی نے پتہ نہیں کدے کدے سنا نال تھانوں چٹکلے سنا دے رہے. بہت میٹھا کھاؤ شوگر ہو جاتی ہے. کوڑی بھی سن لیا نالے قرآن حدیث نال میٹھی کائنات چیز ہے ہی کوئی نہیں. ہے تو بتاؤ جی قرآن میٹھا نہیں, نبی دی حدیث میٹھی نہیں, پھر مینوں میٹھی چیز دسو کیڑی ہے. ہن میں اپنے دکان تے اپنا سودا تے بیچنا ہے کہ نہیں؟ یہ تو منع کیوں کرتے ہو؟ لوگی جھوٹے مسلک بیان کرتے ہیں, میں سچا کیوں نہ کراں؟ لوگی جھوٹ بولن تو باز نہیں آتے, بابیاں دے کسے کہانیاں سنان تو باز نہیں آتے, میں قرآن حدیث سنان تو باز کیوں آواں؟ میرا مسلک تے منہج ہے کہ یوسف مسروری کا کی معنی کر دیتا جائے, انہیں کینے جو بھی آواز آئے گی رب دے قرآن دی آئے گی, محمد دے فرمان دی آئے گی. مجمع الزوائد رجالہ ثقات, مجمع الزوائد رجالہ السنن الکبریٰ للبہقی جلدوم. پہلا حوالہ صفحہ نمبر 72 ہے. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے بخاری دیاں 5 حدیثاں رفع الیدین دیاں ایک پاسے, مسلم دیاں 6 ایک پاسے رکھ لے. میں تینوں سنن الکبریٰ للبہقی جلدوم دی حدیث سنان لگا. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جڑا مولوی اس حدیث نو ضعیف کر جائے پوری زندگی او دیاں جتیاں چکاں گا. چیلنج ہے جڑا اس حدیث نو ضعیف کرے انہوں گڈی انعام چ بھی دے دیا. ہاں گڈی کو 2-4 لاکھ دی نہیں, 62 لاکھ دی گڈی دے دیا گا انعام. جاؤ کوئی دنیا کا مولوی اس روایت کو صرف ضعیف کر کے بتائے نہیں ہے. رجالہ ثقات, راوی سارے ہی ثقات. اور میں حدیث بیان کر لگا تابیاں تو چوکے تے آمیاں میں لال تک لگا. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل انہوں نے نماز نہیں تھی, نیتا لگیا رفع الیدین, رکوع تو اٹھ کے رکوع جان لگیا رفع الیدین, اٹھ کے رفع الیدین. پوچھا یہ رفع الیدین تو سا کتھوں لگی ہے؟ ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے, کبائر تابعی, کہنے لگے میں اپنے استاد ابو نعمان الفضل کو لئیے. یہ بھی تابعی. ابو نعمان نے بھی نماز نیتا لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کی تھا. پوچھا تسی کتوں لئیے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کو لئیے. یہ بھی تابعی. انہیں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا حماد بن زید. حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئیے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لئیے. ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئیے؟
کہنے لگے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کو لئی. عطا بن ابی رباح کون؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جن نے پوری زندگی حبیب کے اندر رحمت پرنامے تھلے حدیث پڑھائی اور پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرنے تو بغیر نہیں پڑھی. جنہیں 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے. 200 صحابہ. عطا بن ابی رباح جنہیں متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ما رہی تو مثلہ ہوں یہ مثل کائنات بندہ ہی کوئی. عطا بن ابی رباح نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع ٹوٹ کے پوچھن والا پوچھدا رفع الیدین کتھوں لئیے؟ کہنے لگے میں حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کو. عبداللہ بن زبیر کو پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئیے؟ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئیے. ابو بکر نے پوچھا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئیے؟ کہنے لگے پتر صلیت خلف رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیٹے میں اللہ دے رسول کو لئیے. سبحان اللہ. اللہ دے رسول کو لئیے. اور جنیاں رفع الیدین دیاں حدیثاں نے 50 صحابی راوی نے. 50 صحابی حضرت چارے خلفاء رفع الیدین دیاں حدیثاں دے راوی نے. سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ رفع الیدین دیاں حدیثاں دے راوی نے. سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ جنہاں دا نام لے کے نبی نے جنتی آکھیا. حنفیو نماز حنفی پڑھ دے ہو قیامت نو آقا ترازو دے کول بیٹھے ہون گے امتی آئے گا نماز دی تصدیق آقا نے کرنی ہے پھر ترازو چ جائے گی حنفی نماز لے کے آئے گا وہ دی تصدیق محمدی نہیں ہوئے گی آقا نہیں کرنی امام ابو حنیفہ ہی کریں گے. اس واسطے نماز ہوئی ہے جو آقا دے طریقے اور آپ دی سنت دے مطابق پڑھی جائے. رفع الیدین کرنے کیوں؟ آئیے ایک حدیث اور سن لو. مجمع الزوائد روایت عبداللہ بن حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے آندے کی نے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کرتا ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں دے نامہ اعمال چ لکھ دے نے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صرف فرضاں دیاں نیکیاں 420 بنتیاں نے سنت نفل کٹ کے رفع الیدین کرن دی. آگے آئیے ہاتھ سینے تے کیوں بڑھنے انوائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. سبحان اللہ. اور میں سینے تے ہاتھ کیوں کرنا انما کان قول المؤمنین. میں رفع الیدین کیوں کرنا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. ساڈے کو حدیثاں موجود نے سینے تے ہاتھ بنن والی حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے آندے نے میں جگہ دے پیر نہ کراں نبی نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ سینے تے بنے. سبحان اللہ. تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے سینے تے ایتھے آندا یار معاف کر دے تیری کہ بندے نو کہتے ہو نہیں معاف کرے نے اللہ اچھا انہیں کہنا ایک میں غلطی کی تے دوجا باگے بارڈر تے ہاتھ بن. یہ بندے نو کیوں نہیں ہاتھ بنا کے معافی ماری مارا نہیں کھانی من دسو رحمان دوبارہ کھانی بولو تے صحیح. تے جدا ٹھیک ایتھے میرا ڈاکٹر عامر صاحب کو تو نہیں تو تھلے بن کے بخایا 1000 روپیہ ہی بڑے ڈے ڈالا نہیں یہ بن سکتا جڑا بڑا ڈے حساب ٹکا کے سینے تے بنا بول دے. حضرت عمر فاروق نو خنجر مارے 6 ابو لولو کتے مارے ناف چ کتے مارے عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سن تے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ واہ جی واہ. بول حضرت عمر نے ہاتھ تے بننے سن تے خنجر ایتھے بچے نے پھر ہاتھاں جو گزر کے جانے چاہیے تھے. دنیا کا کوئی مولوی جواب نہیں دے سکیا مجھے اس کا. ایک مولوی کہا ہی ناف پیچھے ہوگی میں مولوی نو لمبیا پاک چیک کرو نہیں پیچھے میں حضرت عمر نے ہاتھ نافتے بنے نے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جواب دے.
یہ مطلب ہے ہاتھ سینے تے نے خنجر عمر جاندیا بھی دس گیا ہے قیامت تک مسلک اہل حدیث ہے سورہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کوئی نماز نہیں جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں آئیے ذرا غور کیجیے آقا امام کا لفظ بخاؤ کنز المال کٹ کتاب الصلاۃ کٹ باب القراءۃ کٹ حدیث نبی دی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا آئیے ایک حدیث اور وائل بن حجرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے لوگوں قرآن پڑھ کے میں کہہ رہا جس نماز سورۃ فاتحہ نے نماز قابل قبول نہیں تھی وہ نماز قابل قبول نہیں میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے نمازاں ضائع نہ کرو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جس نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے خداج ہے خداج ہے خداج خداج کا معنی کی ہے اٹھنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی وچ خداج آندے نے او دا 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں جڑی نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کام دی نہیں بے شک اللہ اکبر اور کی شیخ القرآن منو کہڑے ویلی اللہ 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 رحمت اللہ علیہ اگر چوتھی منزل تے کوئی بندہ رہندا تے تھلے کو بندہ اپنے بیٹھ دیتی وہ تھلے آ ہاں بھائی کی گل ہے اگر کچھ نہیں بیٹھ کیوں دیتی ہے ویسے آندا ہن تیرا علاج تے چھتر ہے انہوں چوتھی منزل تو لے وہ پھر اتنے جا رہا پھر بیٹھ اور کی گل کیا کہ تکلیف آندا کوئی نہیں تے بیٹھ کیوں دینا ہے ویسے انہیں کہا کہ بندہ وضو کر کے آتا ہے مسجد سے امام پیچھے کھڑا ہوتا ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے پہلے دیتا ہے تو بابا جی آتے ہیں رب پھر آتے ہیں کھا کدھر آیا ہے کدھر نہیں پہلے کیوں نہیں کیا ویسے پھر مسیدے لائن کیا ہے سانو پوچھا تسی پہلے کیوں دیتی ہے اسا کہ الحمدللہ رب العالمین تو کیا حالا جانی ہے اسا کہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ کیا صدا علی عبدی اسا کہ مالک یوم الدین انہیں کیا مجدنی عبدی جیڑا بندہ فاتحہ پڑھدا ہے اے دے مطالب معنی نو جاندا ہے کدی رب دی ذات نال شرک نہیں کردا پہلی آیت دا ترجمہ کیا الحمدللہ رب ساری جہاناں نو پالن والا کون ہے اللہ رزق دین والا کون ہے اللہ ترجمہ کی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی اور شریک نسانی گائی ہے مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن دانس دا روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا کیتی گائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے سچل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے جوڑ دے سونے بندیا تیرے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو ہنیرے نے
اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس کل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نوں گوبر پیشاب تے خون انہاں تھاواں نوں خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں دھاراں نے مکھڑ دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کڈ کر بھجنا ہے او گڑی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ والصلاة والسلام علی عباد الصالحین اللهم صل علی محمد